بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل 2 صورتیں نازل کی ہیں، جس میں سے پہلی صورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا اور کثرت کے ساتھ ان دلائل کو دینے کی کوشش کی کہ جن کے ذریعے دائرہ اسلام کے اندر یہ آ جائیں، اور رد کن چیزوں کا تھا؟ سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح تیسرا بنیادی عقیدہ آخرت، اس کو بھی سرے سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی کچھ نشانیوں کے ذریعے، اپنی تخلیقات کے ذریعے ان مشرکین مکہ کو مخاطب کیا کہ آؤ تو صحیح، اتنی چیزیں کائنات کے اندر میں نے بنائیں، اگر تم واقعی تسلیم کرتے ہو کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان سے کہیے قرآن کریم کی بات نہیں کرتا، صرف ایک چھوٹی سی مکھی اور مکھی کا بھی چھوٹا سا پر اگر اس کو بھی بنانے کی یہ طاقت رکھتے ہیں تو لے آئیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اپنی تعریف بیان کی، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اے مشرکین مکہ، کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ جس کو میں نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، اور اسی آسمان کے ذریعے بسا اوقات میں پانی بھی برساتا ہوں، جس سے تمہاری فصلیں سراب ہوتی ہیں، ضروریات زندگی پوری ہوتی ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ اگر تم زمین کی طرف نظر دوڑاؤ، یہ ساری کی ساری زمین کو میں نے تمہارے تابع کر دیا، اس کے اندر تم محنت کرتے ہو، اناج بوتے ہو، میں اپنی رحمت سے، اپنے کرشمے سے تمہیں تیار فصل مہیا کرتا ہوں، جس سے تمہاری زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے مشرکین مکہ، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ گمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں یہ ان کے اپنے کلمات ہیں یا یہ خود گھڑ کے لے آئے ہیں، تمہارا اگر یہی گمان ہے، اور اس کے ساتھ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ پیغمبر علیہ السلام غیب جانتے ہیں، آئندہ کی خبریں جانتے ہیں، تو یاد رکھنا میں اللہ وہ ذات ہوں، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اے مشرکین مکہ، میں اللہ وہ ذات ہوں جو غیب کی ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہوں، حتیٰ کہ جانور کے پیٹ میں مادہ ہے یا نر ہے، اس حوالے سے بھی اگر کوئی کلی علم کا مالک ہے تو وہ میں اللہ ہی ہوں۔ اور اگر تم پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہو کہ پیغمبر علیہ السلام غیب جانتے ہیں، آئندہ کی خبریں جانتے ہیں، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئندہ کی خبریں ہیں، غیب جانتے ہیں، گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ اور عقلی اعتبار سے بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو محسوس یہی ہوتا ہے
کہ ان کے جتنے بھی عقائد تھے باطل تھے اور کسی بھی دلیل پر مبنی نہیں تھے، اگر واقعی پیغمبر علیہ السلام غیب جانتے تھے تو بتائیے کئی ایک جنگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک زخم پہنچے. اسی طرح جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگتی ہے. اگر آپ جانتے ہی تھے تو اس سارے واقعے کی تفصیل آپ کو جلدی کیوں نہ معلوم ہو سکی؟ اگر آپ غیب جانتے ہی تھے تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں تھے، مشرکین مکہ نماز کی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اونٹ کی اونگلی کو رکھ کے چلے جاتے ہیں. کئی ایک واقعات ہیں ان کو دیکھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے اگر واقعی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو ان مراحل میں آپ نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ طائف میں گئے، غیب کا اگر علم تھا آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی؟ اتنی مشکلات کے اندر وہ صبر کیوں ہوا؟ اگر غیب جانتے ہی تھے آپ اس موقع پر اپنا دفاع بنیادی طور پر پہلے سے تیار کر کے کیوں نہیں رکھا تھا؟ ان چیزوں سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مشرکین مکہ کے جتنے بھی عقائد تھے باطل تھے، اور قطعاً یہ غیب کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے. اس کے بعد تیسری دلیل اللہ رب العزت نے انہی مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے تمہیں تو انسان بنایا، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، سب کچھ دیکھ رہے ہو، پھر بھی میری توحید کو ماننے کے لیے تم تیار نہیں، پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. میں اللہ تو وہ ذات ہوں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اے انسان تیری بات تو دور کی ہے، کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے خواہ وہ پرندوں کی شکل میں ہو، حیوانات کی شکل میں ہو، درختوں کی شکل میں ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے سجدہ کرتی ہیں، میری تعریف بیان کرتی ہیں، میری حمد بیان کرتی ہیں، خواہ وہ خوشی کی حالت میں ہو، غمی کی حالت میں ہو، مجھے پکارنا چھوڑتی ہی نہیں. انسان ہی ایسا نا شکر ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال بھی کر رہا ہے، اللہ کی تخلیقات کو دیکھ بھی رہا ہے، اور مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے جو اس سارے سسٹم کو چلانے پہ قادر ہے. لیکن ہم ہیں اپنی انا میں، اپنی ضد میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توحید کو حقیقی معنوں میں ماننے کے لیے، اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بتلا دیا کہ اے مشرکین مکہ، اگر تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے، وہ کلام جس کو میں نے اس لیے اتارا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جب انسان اس کلام کو پڑھ لیتا ہے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید والا ہو جاتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اس کلام کے ذریعے ہم ان انسانوں کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں اس قرآن کے ذکر کے ساتھ، اور دیگر وہ کلمات جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سکھلائے ہیں. اللہ رب العزت اعلان کر رہی ہے جب تم ایمان لے آؤ گے، اس کلام کو پڑھو گے، سمجھو گے، سیکھو گے، ہم تمہارے دل کو مطمئن کر دیں گے. اقرار اور آپ کے دل کو تازگی ملے گی اس کلام کے ذریعے ہی. اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العزت نے اعلان کیا اگر آپ اپنے عقیدے پر راضی ہیں، پکے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سچ ہے، حقیقت ہے، تو اللہ رب العزت نے اعلان کیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. جن معبودان باطلہ کو تم پکار رہے ہو یہ کسی بھی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، نہ ہی کسی چیز کی ان کے پاس ملکیت ہے، کسی بھی چیز کے مالک نہیں، نہ ہی نفع کے نہ ہی نقصان کے، کچھ بھی نہیں طاقت رکھتے. اور ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، تم میری بارگاہ میں آنے والے
والے ہو، اور آج یہ جو تمہیں جھوٹا دعویٰ دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ کی کامیابی کی ضمانت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر ہی ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں کہ ان قریب وقت آنے والا ہے، اس دن نہ ہی وہ آپ کی کچھ مدد کر سکیں گے اور نہ ہی وہ خود اپنی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع، خالصتاً اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنا، اسی کے اندر ہی مومن کی نجات ہے، دنیا کے اندر بھی امن ہے، آخرت کے اندر بھی تازگی اور امن والی فضا انسان کو مہیا ہوگی۔ اس بارے کے اندر دوسری سورت سورہ ابراہیم، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے کلام کو نازل کرنے کی وجہ بتائی کہ میں نے یہ کلام کیوں نازل کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہاں پر بھی مشرکین مکہ کا رد کرنا مقصود ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے معبود، ہمارے بت جو ہمیں پڑھاتے ہیں یا سکھلاتے ہیں یا جو ان کی تعلیمات ہے وہی ہدایت ہے، وہی روشنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام میں کہہ دیا کہ اے مشرکین مکہ، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائے گی، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جائے گی۔ آ جاؤ اس کلام کو پڑھ لو، سیکھ لو، آج وقت ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے ایک قاعدہ بھی بتلا دیا، شکر کا اور ناشکری کا، دونوں ہی اعتبار سے اللہ رب العزت نے بندے کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اہل ایمان، ہم نے آپ کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے اعلان کر دیا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ نعمت سب سے بڑی کیا ہے؟ ایمان کی نعمت، ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تم اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو گے، ہم دنیا کے اندر ہی اس ایمان کے بدلے آپ کو سہولتیں، آسانیاں دیتے رہیں گے۔ لیکن اگر تم نے اس ایمان کی نہ قدری کی، نہ شکری کی، اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو ہم ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، اسی ناشکری کی بنیاد پر تمہارے رزق میں بھی کمی کریں گے، اور رزق میں کمی اس اعتبار سے بھی ہوگی کہ اس کے اندر سے برکات کا جو نزول ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ان عذابی لشدید، دوبارہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اہل ایمان، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر نہ شکری کی تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی دردناک ہے۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، جس کو اسی آیت کے ساتھ ملانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کہنا چاہ رہے ہیں پیارے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی ہم نے آزمایا، انہوں نے کامیابی حاصل کی، امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ یہ وہی تھا کہ انہوں نے میری نعمت کی قدر کی اور اس کا شکر ادا کرتے رہے، جیسے جیسے میں نے امتحانات لیے اسی طرح اس کے اندر کامیاب ہوتے رہے۔ ہم نے بھی انہیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا، انتخاب کر لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے چند دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جو اہل ایمان کو یاد بھی کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے۔ اس دعا کے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی ہاتھ اٹھائے، اپنے لیے نہیں اٹھائے، اپنی ذات کو نہیں آگے رکھا، بلکہ اپنے ساتھ اپنی آل کو، اپنی اولاد کو اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ، ان قریب ایک وقت ایسا بھی لا کہ اس گھر کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو لے کر آنا جو تیرے مقرب ہوں، تیرے برخوردار یا تیرے پاکیزہ بندوں کے اندر وہ شامل ہوں، اور یہاں پر آ کر تیری عبادت اور تیرے مناسک کو اسی طرح ادا کریں جس طرح
اللہ تو نے حکم دیا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ آج یہ علاقہ، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اس کو آباد کرنا، اس کو چار چاند لگانا، اس کے اندر رون کے بحال کرنا اللہ تیرا کام ہے، یہ تیرے بھی پہ ہی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، رون کے لگا دے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى عن اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یا اللہ میرے پاس تو آرزویں ہی ہیں، دعا ہی کر سکتا ہوں، لیکن آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہونے والا ہے، غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے آنے والے وقتوں میں یہاں پہ کیا ہوگا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، تعریفات بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ یا اللہ تو نے جو عظیم نعمت اسماعیل اور اسحاق کی صورت میں دی، اس پہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میں جب بھی نماز پڑھوں میری نماز کو قبول فرما، میری آل اولاد کی عبادت کو قبول فرما، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، یا اللہ جتنی بھی اس رکوع کے اندر یا گزشتہ دعائیں کرنی، یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کرنے والی اگر کوئی ذات ہے وہ تو ہی ہے، تو ہی ان دعاؤں کو شرف قبولیت کے درجے پہ پہنچا سکتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی اور میری آل اولاد کو بھی معاف فرما دے، وللمؤمنین، اور تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دن حقیقی کامیابی نصیب فرمانا جس دن حساب و کتاب شروع ہوگا، اور اس حساب و کتاب میں جو کامیاب ہو گیا وہی حقیقی کامیابی انسان کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہی انبیاء کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بھی لانے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔